ارشد شریف کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا جس میں ان کی المناک موت ہو گئی، آج اس کا دوسرا دن ہے۔ ان کی میت کو لے کر مریم نواز نے، جو کہ نواز شریف صاحب جو 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے، ان کی صاحبزادی نے جو ٹویٹ کیا، جو باتیں کی، وہ قابل افسوس نہیں، اس سے بھی تھوڑی زیادہ ہے۔ یعنی وہ ایک شرمناک اور پست اور گھٹیا ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ پاکستان میں اقتدار کی راہداریوں میں پہنچتے ہیں اور پھر کس طرح کے چھوٹے بیانات اور چھوٹی گفتگو کرتے ہیں۔ سیاستدان ہمیشہ سے ہی کسی نہ کسی کے قتل میں یا کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ جائے اس سے اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ان کی چبل جو ہے آپ کو اندازہ کرا جاتی ہے کہ وہ کس طبیعت کے اور کس تماش کے انسان۔ مریم نواز کے بعد بھی عمران خان صاحب میدان میں آ گئے اور انہوں نے جو کچھ فرمایا وہ بھی ایک سیاسی چال ہے۔ انہوں نے ایک تو اپنے لانگ مارچ کا آغاز کیا کہ جمعے والے دن وہ لانگ مارچ کو لیڈ کریں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرامن ہوگا اور فلاں ہوگا اور پتہ نہیں کیا کیا وہ اس کے دعوے کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا ہونا کچھ نہیں ہے۔ اس کے نتائج بہت ہی عمران خان صاحب کے لیے ذاتی طور پر بہت برے نکلیں گے۔ بہرکیف جو بھی عمران خان صاحب لانگ مارچ میں کریں، لیکن جو انہوں نے ارشد شریف کے بارے میں کہا کہ ان کی KPK کی گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ ارشد شریف کا ایک مجسمہ آزادی صحافت کے لیے اور سچ کے پرچار کے لیے بنایا جائے گا اور اس کو کہیں کسی مانومنٹ کی شکل میں لگایا جائے گا، اور یہی پنجاب حکومت بھی کرے گا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہلے حلف شری دے کر اس کو اپنے ساتھ ملایا، پھر اسے ہوا دے کر اوپر اٹھانے کی کوشش کی اور اٹھایا، اور الٹیمیٹلی جب وہ اپنی جان سے چلا گیا شخص، تو اب اس کے مجسمے بنا کر اس کے اوپر سیاست کی جائے گی۔ یہ سیاستدانوں کا دنیا میں بہت پرانا وتیرہ طریقہ یا ان کا طریقہ واردات ہے۔ عمران خان صاحب نے انکشاف کرتے ہوئے فرمایا کہ ارشد شریف کو پاکستان سے بھیجنے کے لیے انہوں نے کہا۔ اب اس میں ایک بہت بڑا کیچ ہے، یعنی دیر از اے ریزن کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کیوں کہی اور اس میں ان کی کیا غلطی یا کیا بلنڈر ہے۔ اس کے ساتھ آج ISPR نے ایک مطالبہ کر دیا، حکومت کو خط بھی لکھ دیا کہ ارشد شریف کی جو اندوناک موت ہوئی ہے اس واقعے کی کینیا حکومت کے ساتھ مل کے تحقیقات کی جائیں، اور ایک کمیشن بھی بنایا جائے جو یہ تحقیق کرے کہ جو لوگ جھوٹے الزامات اداروں پر لگا رہے ہیں کہ وہ اس مرڈر میں، اس سانے میں ملوث ہیں، ان کے خلاف بھی تحقیقات کی جائیں۔ تو ISPR نے یہ نہیں کہا کہ اس کے خلاف بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ ایسے بونوں کو اور ایسے لوگوں کو سیاست میں لے کر کیوں آتے ہیں جو بعد میں ان کے گلے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ انہی کے حمایتی جو مختلف حادثات کا شکار ہوتے ہیں ان کے واقعات اسی طرح اداروں کے گلے پڑتے ہیں۔ تو ISPR نے اس کے اوپر نہیں کہا کہ انہوں نے 80s میں نواز شریف کو وہ اقتدار میں کیوں لے کر آئے، یا ایٹ پریزنٹ جو پچھلے 2018 میں عمران خان کو اقتدار میں لے کر آئے، RTS بیٹھ کے اس پر وہ ماشاءاللہ کوئی گفتگو نہیں کریں گے۔ وہ گفتگو اس پر کریں گے کہ ارشد شریف کے اندوناک واقعے پر جو الزامات اسٹیبلشمنٹ پر لگ رہے ہیں اس کی تحقیقات کی جائے۔ تو یہ بھی ایک طرح کی چبل ہی ہے اپنی جگہ پہ، کیونکہ جب آپ اتنے سالوں سے اس طرح کے کوئلوں کی دلالی میں پڑے ہوں گے تو پھر منہ تو کالا ہوگا، کیونکہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اس طرح کی حرکات سے دور رہیں اور بہت دور رہیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ عمران خان صاحب نے جو فرمایا کہ انہوں نے ارشد شریف سے کہا کہ وہ پاکستان سے چلا جائے، کیونکہ انہیں اطلاعات تھیں کہ ارشد شریف کی زندگی کو پاکستان میں خطرہ ہے۔ تو عمران خان صاحب نے انہیں یہ نہیں کہا کہ میں نے ارشد شریف سے کہا کہ تم میرے پاس بنی گالہ آ جاؤ اور میرے ساتھ قیام کرو، اگر جئیں گے تو مل کے جئیں گے اور اگر مریں گے تو مل کر اس دنیا سے جائیں گے۔ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا تم پاکستان سے بھاگ جاؤ۔ ڈاکٹر فاروق ستار کو کون نہیں جانتا، جو کہ الطاف حسین کے بہت قریبی تھے، ان کو پاکستان سے ٹریول کرتے ہوئے لوگوں نے برطانیہ میں جا کر ان کا پیچھا کر کے ان کو پتھر مار کے یا ان کو چاقو مار کر
ہلاک کر دیا اور پھر وہاں سے خاموشی سے وہ نکل کر سری لنکا پہنچ گئے. یہ ساری واردات ہم سب جانتے ہیں. تو دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جو محفوظ ہو؟ جب آپ نے کوئی ایسی گفتگو کر رکھی ہے اور آپ کسی کاز پر یقین رکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ کافی حد تک درست ہے، بھلے وہ دوسروں کی نظر میں اتنا درست نہ بھی ہو، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو پھر اپنے گراؤنڈ پر کھڑا رہنا ہی ضروری ہے. وائلڈ لائف تو آپ سب نے دیکھی ہوگی، اس میں اگر شیر آپ کے سامنے آ جائے، یعنی اچانک شیر سے آپ کی مد بھیڑ ہو جائے، تو اگر آپ اپنے گراؤنڈ پر کھڑے رہیں اور شیر کو للکاریں نہیں اور اس سے بھاگنے کی بھی کوشش نہ کریں تو یقینی طور پر شیر آپ پر کبھی حملہ نہیں کرتا. ہمیں یہ سنایا گیا تھا کہ ایک جنگل میں دو شیر نہیں رہ سکتے، ہم نے تو چار چار بھی اکٹھے رہتے ہوئے دیکھے. تو یہ سب تجربات جب انسان زندگی میں مختلف اتار چڑھاؤ دیکھتا ہے تو اسے نظر آتا ہے. عمران خان صاحب نے بچگانہ مشورہ دیا ارشد شریف کو کہ تم پاکستان سے بھاگ جاؤ. موت انسان کا پیچھا کرتی ہے اور جو لوگوں کے اندر خوف اور ڈر پیدا کرتے ہیں بنیادی طور پر وہ ان کی موت کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اگر آپ ایک امپارشل نگاہ دوڑائیں تو اگر عمران خان صاحب نے واقعی ارشد شریف کو یہ مشورہ دیا، ویسے کہہ تو وہ رہے ہیں لیکن کیا پتہ انہوں نے بھی چبل ماری ہو، انہوں نے ایسا کچھ نہ کہا ہو، لیکن کیونکہ اب موقع ہے سیاست کرنے کا تو جو کچھ انہوں نے کہا اس پر اگر یہ کیا انہوں نے تو یقینی طور پر وہ ارشد شریف کی موت کی بنیادی وجہ بنے. اگر وہ پاکستان میں رہتا اور اسلام آباد کے شہر میں موجود رہتا تو یقینی طور پر اس کے بچنے کے کافی چانسز اور مواقع موجود تھے، کیونکہ اس طرح سے ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی اس کو نشانہ بنائے، کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ انگلیاں اٹھتی ہیں اور کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اپنی طرف ساری انگلیاں کا رخ کروا لے اور کرٹیسائز ہوتا رہے، کیونکہ اس سے بہت بدنامی ہوتی ہے. رہا کینیا پولیس کا سوال، تو کینیا پولیس کو اگر کسی نے برائب بھی کر لیا، کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اجرتی قاتل تو پولیس کے علاوہ بھی ہو سکتے تھے جن کی کوئی شناخت نہ ہوتی، وہ آتا مار کے چلا جاتا، کسی کو کیا پتہ چل جاتا. لیکن اس سے کیونکہ شک جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ انوالو ہیں، تو ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی کو کسی ملک کی کونے خدرے سے اپنے ساتھ ملا لیا جائے اور یہ واقعہ ہو جائے. جیسا کہ میں نے اپنے ایک پہلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی تو ان کے بھائی کو کراچی میں گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا. تو الزام جو ہے وہ تو کئی طرح کے لگے، لیکن حقیقت میں اس کا راز کبھی کھل نہیں سکا کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار کا تو میں نے آپ کو بتا دیا. کون سے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب جو الطاف حسین کے ساتھ تھے اور لندن میں تھے، تو ان کو چھری اور چاقو سے وار کر کے مار دیا گیا. تو وہ ڈاکٹر فاروق صاحب ہی تھے. تو ان کی بھی قتل کی تحقیقات، حالانکہ اسکاٹ لینڈ یارڈ اور بڑی بڑی جناب تحقیق والے لوگ اور فرینزک ایویڈنس اور پھر اس کو اسٹڈی کر کے سب کچھ کیا گیا، لیکن آخر پر جو ہے وہ ہمیں محرکات پتہ نہ چلیں. حالانکہ جو مگر مچھ کے آنسو بہا رہے تھے اس کی موت پر، ان تک تو وہ رسائی ہو نہ سکی. اب وہ کیسے بچائے گئے، کس طرح بچائے گئے، یہ ایک الگ کہانی. لیکن پاکستان میں یہ بات بہت شد و مد سے سمجھی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کچھ بھی ارشد شریف سے کہا ہو، لیکن جس شخص نے بھی ارشد شریف کو یہ مشورہ دیا کہ وہ پاکستان چھوڑ کے بھاگ نکلے، تو وہ اس کے یقینی طور پر اس اندوناک واقعے کے ذمہ داروں میں سے بنیادی کردار ادا کرنے والے وہی لوگ ہیں جو اس کے اندر خوف کی فضا پیدا کر کے تمہاری زندگی کو خطرہ ہے، تم یہاں سے بھاگ جاؤ. دنیا کا کوئی ملک بھی محفوظ نہیں ہوتا اور پاکستان بھی اتنا ہی غیر محفوظ معاشرہ ہے. لیکن آپ سامنے سے مقابلہ کریں بجائے اس کے کہ آپ کسی کے کہنے پر خوف و ہراس کی صورتحال میں بھاگ نکلیں، تو اس سے دشمن کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں. عمران خان کے بچگانہ مشوروں سے اور بھی لوگوں کو بچنا چاہیے. عمران خان صاحب لوگوں کو سولی چڑھا کر خود جو ہے وہ اس پر سیاست کریں گے، اس سے بچنا چاہیے اور اسی پر جو ہے وہ سب کی نگاہ ہونی چاہیے.
اب وہ لانگ مارچ کے لیے آ رہے ہیں، تو نہ جانے کتنے لوگوں کو اس نہج تک لے جائیں گے جہاں ان کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ وہ پہلے پاکستان کی زندگی کو خطرات لاحق کر چکے ہیں، ایک ساتھی کو وہ ملک سے بکھا کر اس کی زندگی کا چراغ گل کر چکے ہیں۔ تو بقایا اگر تھوڑا بہت سمجھداری کا ثبوت دیں اور عمران خان کی چبلوں پر اور بچگانہ مشوروں پر عمل نہ کریں تو یقینی طور پر وہ کسی بہتر طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن خیر، ہر کوئی آزاد ہے، اپنی اپنی چوائس ہے، اور اسی چوائس میں ہی کیوریوسٹی کل دا کیٹ، یہ بھی تو ایک محاورہ ہے کہ لوگ تجسس رکھتے ہیں کہ اگر اچھا ایسا کریں گے، ایسا کہیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا۔ تو دنیا کے حالات و واقعات آپ کو بتاتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے نتائج سامنے دیوار پر لکھے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں نے اپنی آنکھیں موند لی ہوتی ہیں، ان کو دیکھتے نہیں۔ دیوار سے ٹکرانا کوئی بہادری نہیں، دیوار کے اندر سوراخ کر کے دیوار کو گرا دینا ہی عقل مندانہ اپروچ ہو سکتی ہے، یہ کسی کا کارنامہ ہو سکتا ہے۔ دیوار کے ساتھ تو سبھی ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ ہے۔ بہرحال سوچیے، اللہ کرے کہ یہ تحقیقات کسی نتیجے پر پہنچیں اور اس سے کچھ پتہ چلے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، لیکن امید جو ہے وہ ہماری نہیں ہے کہ اس سے کچھ پتہ چلے گا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی بہت اس طرح کی سٹوریاں ہیں جس میں لوگ اپنی جان سے گئے، کمیشن بنے، تحقیقات ہوئیں، لیکن الٹیمیٹلی اس میں سے کوئی چیز برآمد نہ ہوئی۔ جن کا نقصان ہوا، اور خاص طور پر ارشد شریف کے بچوں کا اور ان کی والدہ کا، ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور یقین جانیے کہ یہ اتنا ہی دردناک اور تکلیف دہ عمل ہے جتنا کہ کوئی محسوس کر سکتا ہے اگر وہ انسان کے درجے پر۔ لیکن جو لوگ اس سے تھوڑا گر جاتے ہیں وہ پھر اس طرح کے غلیظ گناہ فعل کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ بری موت سے اور برے لوگوں سے بچائیں، یہی دعا کرتی رہنی چاہیے۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔